السلام علیکم۔ ایک روز میرے بھائی کو سڑک پر ایک بہت خوبصورت لڑکی معذور بچہ اٹھائے نظر آئی۔ وہ بھی بھائی کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ رفتہ رفتہ دونوں میں محبت بڑھتی گئی اور روز وہ بھائی کے مکان میں آ جاتی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی کہ یہ جان کر بھائی کے ہوش اڑ گئے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں ہماری زمینیں نہیں تھیں اور کوئی دوسرا ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا، لہٰذا بھائی نے سوچا کہ شہر جا کر رہنا چاہیے، وہاں کوئی ملازمت کر کے کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا۔ بھائی سچل کے کہنے پر اور اماں اور میں، ہم تینوں اپنے آبائی گھر کو تالا لگا کر حیدرآباد آ گئے اور ایک قدیمی محلے میں کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا، جس کا کرایہ اماں نے ایڈوانس کے طور پر اپنی چاندی کی بالیاں بیچ کر ادا کیا تھا۔ بھائی نے یہاں آ کر بھی کئی جگہ نوکری کی کوشش کی لیکن نہ ملی، کیونکہ ان دنوں کراچی اور حیدرآباد کے حالات بہت خراب تھے، کیونکہ اکثر کاروبار اور مارکیٹیں وغیرہ بند رہتی، ہڑتال کے باعث بند ہو جاتی۔ اس طرح یہ ہر شعبے میں مستقل نوکری کا ملنا دشوار ہو گیا تھا۔ بھائی سچل کا ایک دوست اسی پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں ہم نے گھر لیا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے حیدرآباد میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ ایک روز اس کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسپتال پہنچ گیا۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں اور ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بھائی اس کی عیادت کو گیا تو اس نے کہا کہ سچل، تیرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، تم ہی چند دن میری ٹیکسی چلا لو تاکہ آمدنی کا ذریعہ جام نہ ہو جائے۔ یوں میرا بھی کچھ آسرا ہو جائے گا اور تمہاری ملازمت نہ ملنے کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ جتنا کماؤ گے آدھا تم رکھنا اور جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا آدھا مجھے دے دیا کرنا۔ بھائی نے پہلے بھی شہر آ کر کچھ عرصہ ٹیکسی ہی چلائی تھی، لیکن بھاری قسط مالک کو دینی پڑتی تھی تو منافع کم ہوتا تھا۔ تبھی یہ کام چھوڑ کر کہیں اور ملازمت کر لی تھی۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر دوست نے حامی بھر لی اور پھر پرانا کام شروع کر دیا، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا اور حیدرآباد کی سڑکوں اور راستوں سے بھی آشنائی تھی۔ جو ہم نے کرائے پہ گھر لیا تھا اسی دوست نے ہی دلوایا تھا، جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا اور بچپن سے بھائی اس کو جانتے تھے۔ اس کا نام پیرو تھا اور وہ ابھی تک اسپتال میں تھا۔ ابھی اس کا علاج چل رہا تھا۔ جب ٹیکسی چلانے کا تجربہ ہو تو یہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ سچل بھائی بھی روزانہ اتنا کما لیتا تھا کہ آدھی کمائی ہماری روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا اور آدھی رقم کو وہ اپنے دوست کو دے دیا کرتا۔ اس طرح اس کا علاج، معالجہ بھی اور خرچہ پانی بھی چل رہا تھا اور ٹیکسی پیرو کی ذاتی ملکیت تھی، لہٰذا قسط ادا کرنے کی ٹینشن بھی نہ تھی۔ البتہ مکان کے کرائے کی ٹینشن تو تھی۔ 2 ماہ بعد بھائی نے امی سے کہا کہ اگر آپ لوگ گاؤں چلے جائیں تو میں کرائے کا گھر واپس کر دوں گا، اس طرح بچت ہو جائے گی اور جو کرایہ مکان مالک کو دیتا ہوں وہ میں آپ کو خرچہ بھیج دیا کروں گا اور خود پیرو کے مکان میں اس کے ساتھ رہ لوں گا۔ پیرو نے بھی مجھے کہا ہے کہ تم میرے مکان میں رہ سکتے ہو، شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ وہ بھی ٹیکسی چلانے کے قابل نہیں۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کی دیکھ بھال بھی کرتا رہوں گا، اس طرح ہمارا بھی گزر بسر ہوتا رہے گا اور اچھا گزارا ہو جائے گا۔ اس کا خرچہ بھی نکلتا رہے گا اور والدہ کو بھی پہلے ہی شہر میں رہنا پسند نہ تھا کہ گاؤں کے بڑے گھر میں رہنے کی عادت تھی۔ ہر چیز خالص ملتی تھی، بس وہ بیٹے کے اصرار پر ساتھ آ گئی تھی۔ انہوں نے گاؤں لوٹ جانے پر ہی خوشی محسوس کی اور ہم ماں بیٹی آبائی گھر لوٹ آئے۔ اب بھائی کا ہر ماہ کو رقم بھجوانے لگا۔ گاؤں میں شہر کی نسبت ہر شے سستی اور کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ سے پاک مل جاتی۔ دودھ خالص، سبزی تازہ اور کم قیمت میں دستیاب تھی۔ گندم بھی ہم رشتہ داروں سے کم قیمت پر اور بہتر کوالٹی کی لے سکتے تھے۔ ہمارا گزارا اچھا ہونے لگا۔ ایک سال یہ خیریت سے گزر گیا۔ اس دوران 4 بار ایک دو دن کے لیے بھائی گھر آیا، دونوں عیدیں، ایک بار محرم اور ایک بار عزیز کی شادی میں۔ تاہم وہ گاہے بگاہے چاچا کو فون کرتا رہتا، جس سے ہماری خیریت اور
اس کی خیریت ہم کو معلوم ہو جاتی ہے۔ یوں 1 سال گزر گیا اور پھر یہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ یوں ہوا کہ حسب معمول سچل بھائی ایک دن سچل بھائی نے پیرو کی ٹیکسی لے کر صبح سویرے نکلا۔ اس کا روڈ پرانی مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔ اس دن صبح 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ اس کو ایک لڑکی تنہا سڑک کے کنارے پر کھڑی نظر آئی۔ اس نے ایک معذور بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ اس ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس نے بھی قریب ٹیکسی کو روکا۔ اسے اسپتال جانا تھا۔ سچل بھائی نے اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے ڈرائیور کی نظر آئینے پر ضرور پڑتی ہے۔ آئینے میں میرے بھائی کو اس کا برقع پوش مسافر کا عکس نظر آیا۔ اس نے نقاب الٹا لیا تھا اور کالے برقعے میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ گویا اس کا چہرہ چمکتا ہوا چاندی کی طرح تھا، چاندی کی مانند روشن تھا۔ اس کے گورے گورے ہاتھ اور بڑی بڑی آنکھیں۔ عمر کوئی 20 یا 30 سال کی ہوگی۔ خدا جانے اس ماروخ میں کیا کشش تھی کہ بار بار میرے بھائی کی نظریں آئینے پر اٹھ جاتی۔ جب اسپتال گیا تو وہ برقع پوش لڑکی اتر گئی۔ سچل بھائی اس کو گیٹ کے اندر جاتے ہوئے اس کی صورت جیسے دل میں اتر ہی گئی تھی۔ سچل نے ٹیکسی کو وہاں ہی کھڑا رکھا جہاں وہ اتری تھی۔ جیسے ہی ٹیکسی کے پہیے جام ہو گئے ہوں، اس کا جی ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس جگہ چھوڑ کر جاؤں۔ گویا وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ سچل کا اندازہ درست نکلا۔ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی اور سواری کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کو سامنے کھڑی بھائی کی گاڑی نظر آئی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی قریب آ گئی۔ شاید وہ بچے کو مسلسل اٹھائے رکھنے سے تھک گئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اس ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی طرف دیکھا تو ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی پہچان سکی۔ وہ اسی ٹیکسی میں صبح آئی تھی۔ وہ بھائی کو بنا دیکھے بولی، پرانا روڈ لے چلو۔ ہاں کیوں نہیں؟ بھائی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ پچھلی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کیونکہ اس جگہ پر چلنے کو کہا تھا وہ سچل کے قیامگاہ سے دور نہ تھی۔ راستے میں بھائی نے کہا کہ آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں، میں ہی آپ کو اسپتال لایا تھا اور جب آپ جا رہی تھی وہ جگہ میرے گھر سے چند قدم دور ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا دوبارہ آپ کی ٹیکسی ملی۔ اصل میں مجھے صبح صبح ہر روز بچے کو اسپتال لے جانا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی سواری بھی نہیں ہوتی۔ اسے اٹھا کر کافی دیر تک سڑک کے کنارے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ آپ صبح ٹیکسی لے کر کتنے بجے نکلتے ہیں؟ اچھا ہے کہ آپ کا گھر قریب ہے تو اگر آپ صبح سویرے نکلتے ہوئے مجھے بٹھا لیا کریں اور میری بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اس نے ایک سانس میں سب کہہ دیا تھا۔ بھائی بولے، اگر آپ گھر بتا دیں تو میں آپ کے دروازے پر آ جاؤں گا، اور اگر کسی سے آپ کے گھر کا پوچھنا ہو تو کس نام سے پوچھوں؟ ویسے تو میرا نام مہام ہے، مگر کسی سے زاہد کے نام سے پوچھ لینا۔ بھائی نے کہا، بہتر ہے، میں صبح نکلتا ہوا آ جایا کروں گا۔ یوں وہ روز اس سواری کو اسپتال پہنچا دیا کرتا جس معذور بچے کو وہ اسپتال لاتی تھی۔ وہ اس کی بہن کا بچہ تھا اور وہ بہن وفات پا چکی تھی، لہٰذا اب بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی تھی۔ اس بچے کو 6 ماہ کی عمر میں پولیو ہوا تھا۔ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا، تبھی 3 سال کا بچہ اسے گود میں لے کے جانا پڑتا۔ اس نے بتایا کہ بچے کو اسپتال والے بجلی کی مشین سے مالش کرتے ہیں، تبھی روز اس کو مقررہ وقت پر اسپتال جانا ہوتا ہے۔ ایک دن سچل بھائی کے پوچھنے پر مہام نے اس کو بتایا کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ بہن کی وفات کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے بچے ہمارے گھر چھوڑ گیا کیونکہ ان کی نئی بیوی انہیں نہ رکھنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ اور مرحومہ بہن کے 2 بچے ہیں اور کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے۔ ایک خالہ زاد بھائی بھی ان کے ساتھ رہائش پذیر ہے جو مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے۔ وہ کبھی کماتا ہے کبھی نہیں، بے روزگار ہو جاتا ہے۔ زاہدہ اسی کا نام ہے۔ پہلے میں ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی،
زاہد اسی کا نام ہے پہلے ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی، لیکن اس بچے کی وجہ سے صبح دیر سے پہنچتی تھی بچوں کی وجہ سے صبح دیر سے پہنچتی تھی کہ جانے سے پہلے بچوں کو نہلا دھلا کر خود ناشتہ ہاتھوں سے کھلا کر بوڑھے ماں باپ کو دے کر اور پھر گھر کی صفائی کر کے جانا پڑتا۔ تبھی ہیڈ مسٹریس نے نوکری سے نکال دیا۔ بھائی سچل نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرا ایک وقفکار اسپتال میں ملازم ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح تمہیں لائن میں نہیں لگنا پڑے گا اور تم کو اسپتال بھی صبح سویرے وقت میں 5-10 منٹ پہلے ہی پہنچا دیا کروں گا۔ بھائی سچل اور پیرو اب ایک ہی مکان میں رہتے تھے، جس کا کرایہ ٹیکسی کی آمدن سے دیا جاتا۔ وہ ماہم کی بہت زیادہ مالی مدد نہ کر سکا، تاہم یہ ضرور کرتا کہ کرایہ نہیں لیتا اور ہر روز مقررہ وقت پر ماہم کے گھر کے سامنے ٹیکسی کھڑی کر لیتا۔ آواز سن کر وہ باہر آ جاتی، ٹیکسی میں بیٹھ جاتی۔ اس کی گود میں 3 برس کا معذور بچہ ہوتا۔ اسپتال جاتے ہوئے دونوں راستے میں باتیں کرتے جاتے، اس سے روزانہ کے معمول اور دونوں ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ کرتے۔ باتیں کرتے کرتے پسندیدگی بڑھتی گئی اور بات محبت کے اظہار تک جا پہنچی۔ سچل نے اس کو بتا دیا کہ وہ پہلے ہی دن اس کی ایک جھلک دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ دونوں روزانہ فون پر باتیں کرتے اور اس نے ماہم کو گھر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے قبول کیا۔ وہ ایک روز اسپتال سے واپسی پر بھائی سے اپنے گھر لے آیا، کیونکہ ان دنوں پیرو اپنے گھر گاؤں گیا ہوا تھا۔ بھائی نے ماہم کو شادی کا کہا۔ اس نے شادی کی آفر فی الحال کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور اس نے یہی کہا کہ ابھی میرے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بھائی اس کی مجبوری سمجھ گئے۔ اب اسپتال سے واپسی کی ڈیوٹی بھی باقاعدہ سے سچل بھائی نے اٹھا لی۔ ماہم واپسی پر گھر اترنے کے بجائے کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کے گھر آ جاتی۔ دونوں چائے پیتے اور کبھی ناشتہ بھی کر لیتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ بعد وہ پیدل گھر چلی جاتی اور سچل بھائی اس کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے۔ بھائی اس کی مالی مدد بھی کرتے۔ 5-6 ماہ یوں ہی گزرتے گئے۔ سچل بھائی نے کئی بار اس سے شادی کرنے کے لیے کہا۔ وہ جواب دیتی، گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، حالات ذرا سنبھل جائیں تو پھر امی ابو سے تمہارا ذکر کروں گی۔ بھائی اب شادی کر لینا چاہتے تھے کہ امی بھی بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ بھائی نے کئی بار ماہم سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے گھر والوں سے رشتے کی بات خود کر لوں یا اپنی والدہ کو گاؤں سے لے آؤں تاکہ ہمارا رشتہ طلب کریں، لیکن وہ ٹالتی رہتی، یہی کہتی رہتی کہ کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ یہ گاڑی کچھ ماہ تک چلتی رہی۔ آخر ایک دن وہ سانحہ ہو گیا۔ سچل بھائی اب محلے والوں سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ مکان میں اکیلے رہ رہے تھے اور یوں جوان لڑکی کا گھر میں آنا جانا، یہ خوف تھا کہ کبھی ماہم کے گھر والوں میں سے کوئی اس کو دیکھ نہ لے، اس کو مکان میں آتے جاتے دیکھ نہ لے اور کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک روز جب ماہم بھائی کے مکان میں بیٹھی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی نے باہر نکل کر دیکھا تو 60-65 برس کا بارش شخص کھڑا تھا، جس نے پوچھا، ماہم اندر ہے؟ نہیں، یہاں کوئی ماہم نہیں، بھائی نے جواب دیا۔ دروازہ بند کر کے آیا وہ شخص نہ ٹلا۔ تب بھائی نے خطرے کی گھنٹی سن کر دروازہ بند کر دیا۔ ماہم نے شاید آنے والے شخص کی آواز پہچان لی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ بھائی سے کہنے لگی، مجھے کسی طرح باہر نکالو، ورنہ یہ دروازہ پیٹ کر لوگوں کو جمع کر لے گا اور پھر ہمارا برا حشر ہوگا۔ سچل بھائی کو بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ انہوں نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھولا۔ وہ آدمی ابھی تک موجود تھا۔ بھائی نے نرمی سے کہا، بزرگ، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کس ماہم کا پوچھ رہے ہیں۔ میں اس نام سے کسی عورت کو نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ماہم کون ہے۔ بکواس مت کرو، بوڑھے نے غصہ کیا، مجھے معلوم ہے کہ وہ اندر ہے، میں خود
میں نے خود اس کو اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں برقعے میں بھی اس کو پہچان سکتا ہوں۔ تم بکواس مت کرو اور دروازہ کھولو، میں اندر خود دیکھ لیتا ہوں۔ بابا جی، اندر میرے بال بچے بیوی بھی ہو سکتے ہیں، ایسے تو آپ گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے، جب کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کوارٹر میں ایک ہی کمرہ ہے اور میں آپ کو یوں اندر آنے کی اجازت نہ دوں گا۔ اس طرح اس بوڑھے کو باتوں میں لگا لیا اور ماہم کو باہر نکل جانے کا موقع مل گیا کہ سچل بزرگ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تاہم اس نے برقع پوش خاتون کو باہر نکلتے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ جاتے ہوئے بھائی کو کہہ گیا، تمہیں تو میں دیکھتا ہوں، تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ ماہم کہاں جاتی ہے؟ اس نے تو اپنے گھر ہی جانا تھا۔ سچل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اب اس کا حشر کرے گا اور اس سے بھی خوب پوچھ گچھ ہوگی، لیکن بعد میں جو حقیقت کھلی تو وہ وہم و گمان میں بھی نہ تھی، لہذا فی الحال اس نے عافیت اسی میں جانی کہ فوراً یہاں سے نکل جائے۔ اس نے اپنے 2 جوڑے کپڑے اور گاڑی کا لائسنس، کچھ نقدی جو موجود تھی، اس نے جیب میں رکھی اور لیاری اڈے پر آ گیا۔ وہاں سے لیاری پکڑ کر سیدھا گاؤں پہنچ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ شخص یا محلے والے اس کا پیچھا کرنا چاہیں گے تو کسی کو پتہ تو معلوم کر لیں گے۔ چھوٹے گاؤں کا اگر نام بھی معلوم ہو جائے تو وہاں کے باسی کو تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ بھائی ماہم کے لیے بہت پریشان تھا، اسے کہیں چین نہ تھا، اور ماہم پر بھی کیا بیت رہی ہوگی جسے وہ اپنا چین و قرار سب ادھار ہی چھوڑ آیا۔ بھائی پیرو کے پاس گیا، اس کو حال احوال سے آگاہ کیا کہ اب اپنی ٹیکسی کی حفاظت کے لیے جاؤ اور وہاں فی الحال میں نہیں جا سکتا، اب ایسا معاملہ ہوا ہے، ممکن ہے وہ لوگ میری جان بخشی نہ کریں اور ماہم کو بھی نقصان پہنچائیں۔ ماہم کو کچھ ہوا تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تم جا کر حالات سنبھالو، میں تب تک گھر میں رہوں گا، تب تک تم مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کرنا۔ پیرو کو بھائی کی اس حماقت پر غصہ بہت آیا، لیکن وہ ابھی تک ٹیکسی چلانے سے معذور تھا، اس کا ایک پاؤں کام ہی نہیں کر رہا تھا اور ٹانگ میں بھی ابھی تک لوہے کی راڈ لگے ہوئے تھے، اور ناچار حیدرآباد بڑی مشکل سے آ گیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ یقیناً اس بوڑھے نے ماہم کی خوب خبر لی۔ پیرو کو وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ خبر اس نے میرے بھائی کو دے دی تو اس کے جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ماہم دراصل اس بوڑھے کی بیٹی نہیں تھی بلکہ بہو تھی۔ اس نے میرے بھائی کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے خود کو غیر شادی شدہ بتایا اور یہ بھی نہ بتایا کہ وہ پولیو زدہ بچہ اس کا اپنا ہی لخت جگر ہے۔ دراصل اس کا شوہر سعودی عرب گیا ہوا تھا اور زاہد جسے اسے اپنا خالہ زاد بتایا تھا، وہ اس کا دیور تھا، اور وہ والدین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اس سسر اور دیور کے ساتھ رہتی۔ خدا جانے اس نے یہ ساری باتیں بھائی سچل سے کیوں چھپائیں، شاید اس لیے کہ وہ اس کی ہمدردیاں سمیٹ کر مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ سچل بھائی کے فریب میں اس قدر گم ہو گئے تھے اس کے بارے میں محلے والوں سے بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس محلے میں کافی لوگ ٹیکسی کی سواری کی ضرورت پڑ جانے کی وجہ سے اس سے واقف ہو چکے تھے۔ ماہم نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ بچے میری مرحوم بہن کے ہیں، دراصل وہ اسی کے بچے تھے۔ خیر، ادھر ماہم نے سسر سے جو بھی بہانے کیے، بڑے میاں نے یقین نہ کیا۔ اس کے شوہر کو فون کر کے سعودی عرب سے بلا لیا کہ وہ آ کر خود اپنی بیوی کا فیصلہ کرے۔ شوہر نے فوراً آ گیا۔ جب اس نے سارے حالات سنے تو بیوی مظلوم بن گئی اور گڑ گڑانے لگی، مگر اس نے بیوی کی ایک نہ سنی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا عمر رسیدہ باپ جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے باپ کی ہی
بات کا یقین کیا اور بیوی کو اسی وقت طلاق دے دی، بچے بھی اس سے چھین لیے اور وہ معذور بچہ بھی اس سے لے لیا جس کے لیے وہ دن رات بے چین پھرتی تھی، اور جس کی صحتیابی کے لیے وہ اتنی کشٹ اٹھا رہی تھی۔ طلاق دے کر مہم کا خاوند واپس سعودیہ عرب چلا گیا اور ان لوگوں نے اس محلے سے گھر بھی تبدیل کر لیا۔ صد شکر کہ انہوں نے اپنی عورت ہی کو سزا دی، بھائی کے پیچھے نہ پڑے۔ پیرو کو تو محلے کا ہر آدمی جانتا تھا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے وقع کے روز حیدرآباد میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد چلنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ محلے داروں نے اس کا ہی ساتھ دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ادھر بھائی نے بھی یہ سب سنا تو اس کی ساری خوشیاں جیسے اندھیروں میں ڈوب گئیں۔ مہینوں وہ ہنسنا بھول گیا۔ آہستہ آہستہ وہ کچھ نارمل ہوا۔ 4 ماہ تک پیرو ٹیکسی کی بھی بند کھڑی رہی۔ اس کو بھی مالی تنگی نے گھیر لیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ادھر ہمارے گھر کا چولہا بھی بھائی کے کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے ٹھنڈا پڑا۔ دوبارہ پیرو نے بھائی کو بلا لیا کیونکہ اس کا علاج بھی جاری تھا اور اسے ہم بھی آ گئے کہ بھائی پھر سے صدمے سے دوچار نہ ہو۔ بھائی وہاں تھا جو کچھ ہی دن کے بعد کسی محلے والے نے مہم کے سسرال والوں کو خبر پہنچا دی۔ ایک روز اس کا سسر پیرو کے مکان پر آیا۔ اس وقت بھائی سچل وہاں موجود نہ تھا، وہ ٹیکسی کے لیے نکلا ہوا تھا۔ پیرو نے مہم کے سسر سے کہا کہ وہ میرا ملازم جو ٹیکسی چلانے کو میں نے رکھا تھا وہ جا چکا ہے، لہٰذا آپ اب اس کو تلاش نہ کریں، وہ دبئی چلا گیا۔ یوں سمجھانے بجھانے پر وہ اٹل ہو گیا۔ جب شام کو بھائی لوٹا تو پیرو نے خبردار کیا کہ ہوشیار رہو، ان لوگوں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اب تمہارا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کسی اور جگہ گھر تلاش کرنا ہوگا، پھر آپ لوگوں کو بلوا لوں گا۔ پہلے اس نے مکان اسٹور پر اپنا پلنگ ڈال دیا اور ہم کو رہنے کے لیے اپنا واحد کمرہ دے دیا، لیکن ہم کو اس بار بھی حیدرآباد رہنا نصیب نہ ہوا اور نہ بھائی کا خوف دور ہوا اور ہم کو لے کر پھر سے گاؤں آ گیا اور یہاں ہی ایک زمیندار کی زمینوں میں ملازمت کرنے لگا۔ حالانکہ اجرت محنت سے بہت کم ملتی مگر مجبوراً گزارا کرنا پڑتا کیونکہ زمیندار کا آسرا بھی ہم جیسوں کو ان کے حالات میں بہت تھا۔ ایسے معاملات میں بھی وہ سرپرستی کرتے تو ہم غریب کی مشکل حل ہو جاتی، لیکن اس کے عوض جو غلامی سارے کنبے کے نصیب میں لکھ دی جاتی تھی اور وہ بھی برداشت کرنا پڑتی کیونکہ اس کے بغیر عافیت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ آج بھی مجھے کہیں عرصے حیدرآباد چلنا تو میں انکار کر دیتی ہوں۔ وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب اچھے مستقبل کی امید میں میرے بھائی نے گاؤں سے بڑے شہر کا رخ کیا تھا اور ہم مشکل حالات سے دوچار ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔